اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آسمان سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہے جو برصغیر پر 72 سال تک طلوع رہا، جس کی روشن کرنیں آج بھی پاکستان کی صورت میں اس عالم کو منور کر رہی ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ کاٹھیاوار کے رہنے والے چمڑے کے ایک متوسط طبقے کہ تاجر جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والا یہ نحیف و نزار بچہ بڑا ہو کر اسلامیان ہند کا نجات دہندہ اور ان کا غم خار بنے گا۔ وہ اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے آئے گا۔ یہ بچہ، یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ان ظالموں اور لٹیروں کا محاسبہ کرے گا جو گزشتہ 2 صدیوں سے اسلام کے نام لیواؤں کو اپنے ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پیس رہا ہے۔ محمد علی جو بعد میں جناح کہلائے اور پھر اسلامیان ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے قائد اعظم بنے، ان میں سیاسی رجحان تو لندن میں زمانہ طالب علمی کے دوران ہی پیدا ہو گیا تھا، مگر ہندوستان آ کر ایسی اقتصادی اور مالی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا کہ سیاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب حالات ذرا سازگار ہوئے، مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہوا اور نسبتاً سکون و آرام میسر آیا، تو آپ کا دبا ہوا جذبہ پھر ابھرا اور رفتہ رفتہ جناح نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ یہ دور اندھیروں کا دور تھا، روشنی کی کرن کہیں بھی نہ تھی۔ مسلمان سامراجی طاقتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، آزادی کا سویرا ابھی بہت دور تھا۔ نوجوان بیرسٹر محمد علی جناح، جسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے، اب بمبئی کا یہ نوجوان بیرسٹر جہاں عدالت کے کمرے میں اپنا انداز بیاں اور طلاقت اللسان کے جوہر دکھاتا تھا، وہاں کانگریس کے اسٹیج پر ایک بلند خطیب اور پرمغز مدبر، ایک شعلہ مقال مقرر، ایک بے باک سیاستدان کی حیثیت سے اس کے جوہر کھلنے لگے۔ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر شیر کی طرح گرجتا اور بلبل کی طرح چہکتا تھا۔ اس کے زور کلام کی دھوم مچ گئی، اس کے دلائل کے آگے بڑے بڑوں نے سر تسلیم ہم کر دیا۔ خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے، مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ یہ نوجوان اپنے اندر ایک عزم و حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ خوف کی اس تاریک شب میں ہونٹ سینے سے مر جانا بہتر سمجھتا تھا۔ وہ جب گرجتا تو لوگ دم سادھے اسے سنتے۔ وہ دھواں دھار تقریر کرتا تھا، مارکت الآراء تجاویز پیش کرتا تھا، ملکی مفاد سے متعلق تجاویز کی تائیدیں کرتا تھا۔ اس کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں ساعت بساعت اور لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو، آندھیاں رہ جائیں گی یا گھونسلہ رہ جائے گا۔ یہاں تو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو آندھیوں کے سامنے اپنے جسم و جاں کی دیوار کھڑی کر دے، وہ آندھیوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتا ہو، جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ آخرکار کافی غور و خوض کے بعد مسلمانوں کی نظر انتخاب محمد علی جناح پر پڑی۔ انہیں ان سے بہتر کوئی امیدوار دکھائی نہ دیا۔ مسز سروجنی نائیڈو نے مسٹر جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا ہے۔ وہ اپنے اندر پوری خصوصیت رکھتا ہے۔ قائد اعظم نے سیاسی میدان میں قدم رکھا، کانگریس کے پلیٹ فارم پر اپنی ملکی خدمات کا افتتاح کیا، مسلم لیگ کی رکنیت قبول کی اور محسوس کرایا کہ یہ ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوش دلانہ اور مخلصانہ تعاون اور مفاہمت نہ ہو۔ جب تک ان دونوں بڑی اقوام میں علیحدگی رہے گی، اس وقت تک غلامی کی زنجیریں
مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ چنانچہ آغاز کار سے قائد اعظم کی یہ کوشش رہی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، یہ دونوں مل کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں اور شانہ بشانہ حریت کی منازل طے کریں۔ لیکن ان کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے کبھی بھی اس کوشش کا خلوص دل سے خیر مقدم نہ کیا۔ شکست کھا گئی مکاری ہنود و فرنگ، زمانہ یاد رکھے گا فراستیں اس کی۔